صلی اللہ تعالیٰ علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج یہ میں بچوں کے لنچ کی جو تیاری ہے وہ کر رہی ہوں۔ ان چیزوں کو میں یہ شوارمے کے لیے بنا رہی ہوں، چکن، چاہے یہ میں کسی سینڈوچز میں ڈال دوں، کچھ بھی یہ میں اکٹھا اسی طرح بنا کے رکھ دیتی ہوں، فریز کر دیتی ہوں مٹیریل بنا کے، وہ نیکسٹ ٹائم مارننگ میں کچھ بھی جو بنانا ہو تو میرا ٹائم کافی سیو ہو جاتا ہے، کیونکہ صبح صبح ہر چیز ہم ریڈی نہیں کر سکتے، ساتھ لنچ کی بھی تیاری کرنی ہوتی ہے، بریک فاسٹ بھی بچوں کا، ساتھ جو ہے نا یونیفارم وغیرہ کا بھی، تو بڑی ہیٹک روٹین ہوتی ہے۔ تو اسی طرح میں کچھ چیزیں پہلے بنا کے تو رکھ لیتی ہوں، فریز کر لیتی ہوں، اس کے بعد میں اس کو یوز کر لیتی ہوں۔ تو اسی طرح اسپائسی سا چکن میں بنا رہی تھی ڈھیر سارے مسالے ڈال کے، تاکہ جب کسی چیز میں چیز کا ایڈ ہو یا مایونیز کا ایڈ کیا ہو تو پھر یہ اسپائسینس جو ہے نا تھوڑی کم ہو جاتی ہے، اور بچے ویسے بھی اسپائسی ٹیسٹ کو پسند کرتے ہیں میرے بچے۔ تو یہ بنا رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک بہت بات آ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کروں، اس ٹاپک پہ آج بات کرنا چاہوں گی کہ جو اکثر ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے۔ کچھ لوگ تو خیر اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور جب وہ ان کے سر سے گزر جاتی ہے تو تب ان کو سمجھ آتی ہے، تو کافی تب تک وہ اپنا لاس کر چکے ہوتے ہیں۔ جی آج میں بات کرنا چاہوں گی نظر بد کی۔ نظر بد ایک بہت ہی بری چیز ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد العین الحق ہے، یعنی کہ بالکل سچ ہے، حقیقت ہے۔ تو کچھ لوگ ہماری آج کل معاشرے میں اکثر لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے، ہم ماڈرن لوگ ہو گئے ہیں، بہت زیادہ سویلائزڈ ہو گئے ہیں، بہت زیادہ ہر چیز میں ایڈوانس ہو گئے ہیں، تو ہم اپنی کچھ روایات کو بھول جاتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں پروٹیکشن جو ہمارے دین میں ہمیں بتائی گئی ہیں ان کو بھی اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان اگنور کرنے کی وجہ سے بہت ساری ایسی پرابلمز ہیں جو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں جانے انجانے میں، اور ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ معاملات کہاں سے ہیں، لیکن اصل میں وہ حقیقت ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ نظر بد کے اثرات ہوتے ہیں۔ نظر بد دو قسم کی ہے، ایک نظر ہوتی ہے پیار سے لگنا یا بغیر کسی حسد کے جلن کے نظر ہو جانا، وہ اس طرح لگ سکتے کہ آپ نے کسی کوئی چیز اچھی لگی ہو، آپ نے ماشاءاللہ نہیں کہا تو نظر لگی، لیکن اس میں آپ کا کوئی عمل نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی کوئی چیز دیکھی، اس کے ذہن میں کوئی بھی حسد والا معاملہ نہ ہو تو لگ سکتی ہے، لیکن اگر وہ ماشاءاللہ وغیرہ نہ کہے، اور وہ بھی تب لگتی ہے جب آپ نے اپنے ارد گرد پروٹیکشن نہ لگائی ہو۔ پروٹیکشن میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گی کہ آپ نے جو اپنے ارد گرد جو لیئر بنانی ہے پروٹیکشن کی، وہ کس طرح بنانی ہے، وہ تب لگتی ہے۔ اور دوسری جو ہے نا جو سب سے ڈینجرس ہے، وہ ہے حسد کی نظر، جو لوگوں کو کھا جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد اپنے حفاظت کا دائرہ نہیں بنائیں گے تو یہ نظر ہم سب کو کھا جائے گی، یہ نظر اس گھر کو کھا جاتی ہے۔ یقین ماننے کہ میں نے اپنے سامنے ایسے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ نظر بد کی وجہ سے لوگ دنیا سے چلے گئے، اچھے بھلے لوگ ہڈیوں کی مٹھی بن کے قبروں میں دفن ہو گئے ہیں، بڑے بڑے کاروبار والے، فیکٹریوں والے زمین پہ لگ گئے ہیں، مین کے ان کے کاروبار ختم ہو گئے ہیں۔ اتنی بری نظر بد ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اصل میں معاملہ کیا ہے۔ ان کو کیوں نہیں پتا کہ دین کی کمی ہے، نالج کی کمی ہے۔ ہم لوگ ہر چیز کو ایڈوانس لے جاتے ہیں کہ بھئی آج کل کا دور ایسا نہیں ہے، لیکن دیکھیں نظر بد میں کوئی دور شامل نہیں ہے، کوئی ایرا نہیں چل رہا کہ اس ایرا میں نظر بد لگے گی، اس ایرا میں نہیں لگے گی۔ جیلسی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، جہاں ہمارے دوست، ہمارے سنسیئر فرینڈ، ہمارے بہن بھائی ہیں، وہیں ہمارے حسد کرنے والے بھی شامل ہیں۔ تو دونوں طرح کے لوگ ساری زندگی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، نئے لوگ آ رہے ہیں، نئے لوگوں کے ساتھ بھی ہیں، ہمارے پہلے سے جو بڑے تھے ان کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوتے تھے، لیکن وہ اپنے ارد گرد جو ہے نا حفاظت کا دائرہ کھینچا ہوتا تھا انہوں نے۔ اور ہم آج کل بالکل دور ہو گئے ان چیزوں سے، اسپرچویلٹی سے، اور اللہ پاک کی جو کتاب ہے قرآن پاک، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا ہوا ہے، ان معاملات سے ہم دور ہو چکے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری، کوئی ایسی پرابلم نہیں اتاری جس کا حل نہ موجود ہو اس دنیا میں۔ تو آج میں آپ کو اس کا حل بھی بتاؤں گی، اور کچھ ایسی ٹپس بھی بتاؤں گی جس سے آپ بچ بھی سکتے ہیں، جو پریکٹیکلی ہم کرتے ہیں اور ہماری نظریں بد لگنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور یہ معاملہ جو ہو رہے ہیں یا جو ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، یہ میرے ساتھ پریکٹیکلی ہوئے بھی ہے، اور میں نے لوگوں سے پریکٹیکلی ان کے ساتھ ہوتے بھی دیکھا ہوا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس موضوع پہ آپ لوگوں سے بات کی جائے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے بزنس جو ہے نا چلتے چلتے رک جاتے ہیں،
یا ان کو اس میں نفع ہونے کی بجائے نقصان ہونے لگ جاتا ہے، یا اتنی اسٹرگل اتنی محنت کے باوجود ویسا رزلٹ نہیں ملتا کہ جو ملنا چاہیے. یا پھر سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی میٹنگز ہیں، آپ کی ڈیل فائنل ہو رہی ہوتی ہے تو اینڈ ٹائم پہ وہ کینسل ہو جاتی ہے. تو وہ انسان سم ٹائم یہ کہتا ہے کہ ہماری قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا. نو ڈاؤٹ قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا، لیکن قسمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے، کچھ انسان کے اپنے اختیار میں دیا ہوا ہے اللہ پاک نے. تو جہاں پرابلمس ہیں وہاں اس کے سلیوشن بھی اللہ پاک نے دیے ہوئے ہیں. تو اسی طرح گھر میں یہ تو بزنس کی بات ہوگی نا، تو گھر میں ساتھ ساتھ اس میں بے برکتی آنا شروع ہو جاتی ہے. نظر بد کی وجہ سے رزق کم پڑ جاتا ہے. وہی جو آپ اسی پیسوں میں جو آپ پہلے گزارا کرتے تھے یا ہم گزارا کرتے ہیں، بعد میں جب نظر بد کا معاملہ ہو تو اسی میں بے برکتی آ جاتی ہے، اسی میں معاملات ٹینشن والے ہو جاتے ہیں. گھروں میں لڑائی جھگڑے، خاص طور پہ میں نے بڑا نوٹس کیا ہے کہ نظر بد کی وجہ سے میاں بیوی میں بہت لڑائی ہوتی ہے، اور بغیر کسی وجہ کے، کوئی ریزن نہیں ہوتی تو مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جاتی ہے. ایک گیپ سا آ جاتا ہے رشتوں میں، بچوں میں چڑچڑا پنا آ جاتا ہے، بچے بغیر کسی وجہ کے آرگوئنگ شروع کر دیتے ہیں، یا پھر معاملات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ گھر میں نا ایک ٹینشن سی کریٹ ہو جاتی ہے جو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں ہوئی ہے. ڈپریشن کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی اور ریزن کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. جسم میں درد ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، دل اندر سے پریشان ہے. یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جو نظر بد کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو ان کے اثرات جو ہے نا، بچنے کے لیے جو ہم نے حل ہے، جو ہمارا پروٹیکشن، جو ہم نے گرد کھینچنا ہے اپنا دائرہ، وہ کیا ہے جی؟ وہ جو ہے نا ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا، کہ جیسا کہ آیت الکرسی اللہ پاک نے ہمیں ہر قسم کی حفاظت کے لیے بتائی ہوئی ہے. تینوں کل ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبح و شام پڑھنے سے اگر آپ 3 دفعہ پڑھ کے پھونک مار دو اپنی پوری باڈی پہ جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے، تو آپ کے ہر چیز کے لیے کافی ہے وہ صورتیں، مین کے نظر بات اور ہر چیز کے لیے، حسد، نظر، جادو، ہر چیز سے اللہ حفاظت کرتا ہے. تو اس کے علاوہ کچھ دعائیں ہیں جو صبح شام کے اذکار ہیں جو آپ کو مل جائیں گے اگر آپ سرچ کریں گے گوگل پہ صبح شام کے اذکار. تو یقین کریں کہ آپ کے پروٹیکشن کا دائرہ کھینچا جائے گا، اور یہی چیزیں جو آپ کو پہلے پریشان کرتی تھی، آہستہ آہستہ جن بہن بھائیوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، جن گھروں میں ایسے ہو رہا ہے، یا جس طرح میرے ساتھ ہوا، میں آپ کو پریکٹیکل اپنا شیئر کرتی ہوں، تو میں نے اللہ کے کلام سے ہی اس کا حل نکالا. کسی پیر فقیر کے پاس نہیں گئی، کسی کے کوئی دم درود نہیں کروایا. کوئی موسٹلی ہم لوگ ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں، فار ایگزامپل بیماری ہو یا کہ کاروبار کا مسئلہ ہو تو لوگ اکثر پیروں فقیروں کے پاس. ایسا کوئی بھی نہیں کیا. ہاں بیماری ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں، لیکن اگر نہیں حل نہیں کر رہا تو پھر ظاہر ہے سب سے پہلے اللہ کا کلام ہی ہے جو آپ ہر چیز کے شفا ہے جس میں. تو اس طرح ہی میں نے نکالا حل، اور الحمدللہ میں نے جب ان کو روٹین میں پڑھنا شروع کیا، صبح شام کے اذکار کو، آیت الکرسی کو، تینوں کل کو، تو یقین کریں کہ میں نے بہت زیادہ سکون اپنے گھر میں دیکھا، اپنے بچوں میں بہت زیادہ فرما برداری دیکھی، اپنے ہسبینڈ کے کاروبار میں ایسا ایسا ترقی دیکھی، جو پرابلمز آ رہی تھی وہ کم ہونا شروع ہو گئی. تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے عطا کیے ہیں، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ہمیں کر کے دکھائے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو اگنور کر کے اپنی لائف کو ٹف بناتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ ان چیزوں کا شکار ہے نا، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی چیزوں کو، اپنی کامیابیوں کو دنیا کے سامنے شیئر نہ کریں. کوئی پتہ نہیں ہوتا آپ لوگوں کو کہ آپ کا کون آپ کا سنسیئر ہے آپ کے لیے، کون آپ کے لیے آپ کا دشمن ہے، کون حسد کر رہا ہے. اپنے بچوں کی کامیابیوں کو نہ شیئر کریں. اپنے کھانے پینے کی ایکٹیویٹیز، جیسے کہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ ہر چیز کو شیئر کرنا، پلیز ایسا مت کریں، ایسا نہ کریں جو آپ کے بچوں کے دشمن بن جائے. یہ چیز آپ کی کامیابیوں کی دشمن بن جاتی ہیں. یہ چیزیں ہی نظر بد کا سبب بنتی ہیں، حسد کا سبب بنتی ہیں. تو ایسا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے بچوں کو بھی اوائڈ کروائیں، ان کو بھی یہ بتائیں کہ اس طرح نہیں کرنا، اور خود بھی ان چیزوں سے اوائڈ کریں، اور ان کے سامنے پڑھیں، ان کے سامنے اپنے گرد حفاظت کا دائرہ کھینچیں. بچوں کو بھی صبح شام کے اذکار اور صورتیں بتائیں، تینوں تعوذ بتائیں، آیت الکرسی کا ذکر بتائیں، اور اپنے گرد حفاظت کا دائرہ کھینچیں. امید ہے کہ آج کی ویڈیو کو، آج کا یہ ٹاپک آپ کو بہت پسند آئے گا. میری ویڈیو کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اللہ کی حفاظت میں رہیے. آپ بھی اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.